ڈائناسورز کی تاریخ بہت طویل اور دلچسپ ہے۔ تقریباً 23 کروڑ سال پہلے زمین پر مختلف قسم کی مخلوقات آباد ہوئیں جنہیں ڈائناسورز کہا جاتا ہے۔ یہ زمین کے بہت بڑے اور طاقتور جانور تھے جنہوں نے لاکھوں سال تک زمین پر راج کیا۔ ڈائناسورز کے فوسلز اور باقیات آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں دریافت ہوتے ہیں، جن سے سائنسدانوں کو ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ڈائناسورز کا ظہور ٹرائیسک دور میں ہوا، جو 23 کروڑ سال پہلے کا زمانہ تھا۔ اس وقت زمین کے موسم اور جغرافیائی بالکل مختلف تھے۔ ڈائناسورز رینگنے والے جاندار تھے اور ان کے اجسام مختلف اقسام اور ساخت کے ہوتے تھے۔ بعض ڈائناسورز چھوٹے اور تیز رفتار تھے، جبکہ کچھ بہت بڑے اور بھاری بھرکم تھے۔ یہ جانور گوشت خور، سبزی خور اور دونوں طرح کی خوراک کھانے والے تھے۔ ان میں سب سے بڑے سبزی خور ڈائناسورز جیسے کہ برونٹوسورس اور ڈپلوڈوکوس شامل ہیں، جو لمبی گردن اور دم رکھتے تھے۔ ڈائناسورز کا سنہری دور تقریباً 20 کروڑ سال پہلے سے 14 کروڑ جراسک لاکھ سال پہلے تک کا زمانہ ہے، اور اسے ڈائناسورز 50 کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں ڈائناسور زمین کے ہر کونے میں پھیل چکے تھے اور ان کی اقسام میں بہت زیادہ تنوع پیدا ہوا۔ اس دور کے مشہور ڈائناسورز میں ٹی ریکس شامل ہے، جو گوشت خور تھا اور اپنی طاقت اور خوفناک دانتوں کے لیے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ سبزی خور ڈائناسورز جیسے برکیوسورس بہت بڑے سائز کے ہوتے تھے اور اونچی درختوں کے شاخوں سے پتے کھایا کرتے تھے۔ کریٹیسیس دور 14 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے شروع ہوا۔ 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے اختتام پذیر ہوا، اور تقریباً یہ دور ڈائناسورز کے زوال کا دور تھا۔ اس دور کے آخر میں ایک بڑا قدرتی واقعہ رونما ہوا، جس کے نتیجے میں ڈائناسور سمیت زمین کے کئی دوسری مخلوقات ختم ہو گئی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے دھماکہ خیز تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ زمین کے درجہ حرارت میں شدید کمی واقع ہوئی اور بہت سے جانور زندہ نہ رہ سکے۔ ڈائناسورز کی معدومی کا واقعہ آج بھی ایک معمہ ہے، مگر شہاب ثاقب کا نظریہ سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اس کے علاوہ آتش فشانی، دھماکوں اور آب و ہوا کی تبدیلیوں کو بھی اس کی وجوہات میں شامل کیا جاتا ہے۔ جب وہ عظیم شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا تو زمین کی فضا میں گرد و غبار اور دھواں بھر گیا، جس نے سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دیا۔ نتیجتاً پودے مرنے لگے، خوراک کی کمی ہوئی اور ڈائناسورز کی بہت سی اقسام ختم ہو گئیں۔ ڈائناسورز کی باقیات کو فوسلز کہا جاتا ہے، اور ان فوسلز کی دریافت سائنسدانوں کو ڈائناسورز کی زندگی اور ارتقاء کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ ان فوسلز میں ہڈیاں، انڈے، دانت اور دیگر جسمانی حصے شامل ہیں، جو لاکھوں سالوں تک زمین میں محفوظ رہے۔ پہلی بار 19ویں صدی میں ڈائناسورز کے فوسلز کی دریافت ہوئی، اور اس کے بعد سے سائنس نے ڈائناسورز کے بارے میں بہت کچھ جانا۔ آج ہم ڈائناسورز کو صرف فلموں اور میوزیمز میں دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ مخلوقات ہماری زمین کی تاریخ کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ موجودہ دور کے پرندے ڈائناسورز کی ایک قسم ہے، جو ارتقاء کے ذریعے زندہ رہنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ نظریہ ڈائناسورز اور موجودہ جانداروں کے درمیان ایک اہم تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈائناسورز کی تاریخ حیرت انگیز ہے اور ہمیں زمین کی قدیم زندگی کے بارے میں ایک نئی بصیرت فراہم کرتی ہے۔ یہ مخلوقات لاکھوں سال تک زمین پر حکمرانی کرتی رہیں، اور ان کی معدومی کا واقعہ ہمیں قدرتی آفات اور ارتقائی تبدیلیوں کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہے۔ ڈائناسورز کی دنیا آج بھی سائنسدانوں اور عام لوگوں کے لیے ایک معمہ ہے، اور ان کی باقیات ہمیں اس حیرت انگیز دور کی یاد دلاتی ہے جو زمین پر کبھی رونما ہوا تھا۔